اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ رکوع نمبر 15 ہے، آیت نمبر 122۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتیا، میری نعمت، التی، جو کہ انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، زمانے والوں پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس کو کہ ہم نے تم کو بڑھائی دی اہل عالم پر۔ پھر اگلی آیت کریمہ، واتقوا یوما لا تجزی، واتقوا، اور ڈرو، یومن، وہ دن، لا تجزی، بدلہ نہ ہوگا، نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص سے، شیئا، کچھ، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا تنفعھا، اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت، کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آوے کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی، ولا یقبل منہا عدل ولا تنفعھا شفاعہ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ کام آوے اس کو سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ ان دو آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سے پچھلی کافی آیات کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کے متعلق ذکر فرمایا تھا، تو اس کا اختتامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کریمہ کے اندر فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر ان کا جو اختتامیہ فرمایا، تو اس انداز کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے متعلق کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرما رکھی ہے، تو پھر فرما رکھی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بہت بڑا احسان تھا۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے ذرا برابر بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کا اس دن کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس دن کسی کی سفارش قبول فائدہ دے گی، اور اسی طرح کوئی کسی کی مدد بھی نہ کر سکے گا۔ پھر اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تذکرہ فرمانا شروع فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم، رَبُّهُ، ان کا رب، بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پوری کر دی، قَالَ، اس نے فرمایا، انی، بے شک میں، جَاعِلُکَ، تمہیں بنانے والا ہوں، للناسی، لوگوں کا، امام، قال، اس نے کہا، ومن ذریتی، میری اولاد سے، قال، اس نے فرمایا، لا، نہیں، ینالو، پہنچتا، عہدی، میرا عہد، ظالمین، ظالموں کو۔ اب اس آیت کریمہ کا باماورا ترجمہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں، پھر اس نے وہ پوری کی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا میں تجھ کو دوں گا سب لوگوں کا پیشوا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، بولا، اور میری اولاد میں سے، قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق
اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر کچھ باتوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ آپ کے رب نے انہیں آزمائش کے اندر مبتلا کیا، تو جو انہیں آزمایا گیا کچھ باتوں سے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر آزمائشیں آئی تھی تو انہوں نے اسے پورا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا پیشوا بنایا۔ تو اس مقام پر اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم امتحانات اور مضامین امتحان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں جو قابل غور ہیں یا قابل توجہ کے قابل ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ یہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، کسی بھی شخص کا کوئی حال یا کمال ان پر مخفی نہیں۔ پھر اس امتحان کا مقصد کیا تھا، اور دوسرے نمبر پر کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا، تیسرے نمبر پر کہ کامیابی کس صورت اور کس نوعیت کی رہی، چوتھا سوال یہ بنتا ہے کہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور پانچویں نمبر پر یہ کہ اس انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا ہے اس کی کچھ تفصیل۔ ان پانچوں سوالات کے جوابات کا مختصر انداز کے اندر ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ امتحان کا مقصد کیا تھا، تو قرآن کے ایک لفظ ربہ نے اس کو حل کر دیا، جس میں یہ بتلایا گیا کہ اس امتحان کے ممتحن خود اللہ جل شانہ ہے، اور اس کے اسماء حسنہ میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر شان ربویت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، جس کے معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا۔ مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان کسی جرم کی پاداش میں یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شان تربیت اور ربویت اس کا منشا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تربیت کر کے ان کے درجات و مقامات تک پہنچانا مقصود ہے۔ پھر اس جملے میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر کر کے یوں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو اور زیادہ نمایاں فرمایا گیا۔ دوسرا سوال کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا، تو اس کے متعلق قرآن مجید میں تو صرف کلمات کا لفظ آیا، اور اس لفظ کی تفسیر و تشریح میں حضرات و صحابہ و تابعین کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے احکام الہیہ میں سے 10 چیزیں شمار کی، کسی نے 30 چیزوں کا ذکر کیا، اور کسی نے کچھ کم و بیش دوسری چیزیں بتا دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کچھ اختلاف نہیں۔ وہ چیزیں سب کی سب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مضامین امتحان تھے۔ ائمہ تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر رحمہم اللہ کی یہی رائے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علمی موشگافیوں سے زیادہ قابل قدر اخلاق و کردار کا عملی ثابت قدمی ہے۔ تو اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جن چیزوں کا امتحان لیا گیا تھا، تو ان کی تعداد کے اندر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام اور تابعین حضرات کا یہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو زیادہ تر اس چیز کی رائے دیتے ہیں کہ ان کا جو امتحان لیا گیا تھا وہ 30 چیزوں کا امتحان تھا۔ تو ان 30 چیزوں کے اندر زیادہ تر چیزیں وہی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ بنتا ہے، اخلاق کے ساتھ بنتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سورۃ برات کے اندر مومنین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، تو اس کے اندر 10 مخصوص علامات و صفات کا ذکر فرمایا، تو 10 چیزیں وہ مراد لی جا سکتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ مومنون کی جو 10 اس کے اندر اہل ایمان کی 10 صفات کا تذکرہ ہے،
تو وہ 10 چیزیں بھی اس سے مراد ہیں، اور صورت احزاب کے اندر بھی 10 صفات کا اہل ایمان کا تذکرہ موجود ہے، تو وہ 10 چیزیں بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہیں۔ اس طریقے سے یہ تینوں اگر 10 ملائی جائیں تینوں صورتوں کی تو یہ تعداد بن جاتی ہے 30 کی۔ تو ان 30 چیزوں کے حوالے سے زیادہ تر مفسرین اکرام کی رائے ہے کہ یہ 30 صفات جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 صورتوں کے اندر بیان فرما رکھی ہیں تو اس سے یہ مراد ہوں گی۔ پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا، تو وہ خود قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں اس کو سند کامیابی عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے پورا کر دکھایا۔ اس کا حاصل یہ کہ ہر امتحان کی مکمل اور 100% کامیابی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرما دیا گیا۔ پھر چوتھا سوال یہ تھا کہ اس امتحان پر انعام کیا ملا، تو اس کا ذکر بھی خود اسی آیت کے اندر آ چکا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بطور انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ان کا امام و پیشوا بنا دیا۔ پھر پانچواں سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت و پیشوائی دینے کے لیے جو ضابطہ ارشاد ہوا کہ فاسق اور ظالم لوگوں کو یہ منصب نہ ملے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی توضیح یہ ہے کہ امامت و پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے، یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی اور نافرمان ہو۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا باغی یا نافرمان ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب جعلنا ہم نے بنایا بیت خانہ کعبہ مثابتاً اجتماع کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، من مقام سے ابراہیم مصلی نماز کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم کو، و اسماعیل اور اسماعیل، ان طاہرا کہ پاک رکھیں، بیتیا وہ میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکائی اور رکوع کرنے والے، والسجود اور سجدہ کرنے والے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ تو لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور حکم دیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو، ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے، ورکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کا تذکرہ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ہم نے بنا دیا اس گھر کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور لوگوں کے امن کی جگہ، یعنی کہ اس مقام کو جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا گرد ہے جسے حرم کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ بنایا اور اسے جگہ امن بنا دیا۔ اس حد تک امن کی جگہ بنا دی گئی کہ حرم کی حدود کے اندر کسی جانور کا شکار کرنا تک جائز نہیں بنتا، اور یہاں پر جنگ کرنا بھی جائز نہیں بنتا، اور اس حد تک یہ امن کی جگہ کہ اسلام کے اندر تو امن کی جگہ ہے ہی، تو اسلام سے پہلے مشرکین مکہ والے وہ بھی اس مقام کے اوپر کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد وہ نہ کیا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک بھی یہ جگہ امن کی جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو، جس مقام کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر
بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اس جگہ کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم دے دیا کہ وہاں پر نوافل ادا کیے جائیں۔ تو اب اس مقام کی حدود کیا ہے، اس کے اوپر کافی تفصیل پائی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ مشہور قول یہ ہے کہ حرم کی حدود یہ مقام ابراہیم کے اندر شمار کی جا سکتی ہے۔ اگر مخصوص وہ مقام جہاں مقام ابراہیم ہے تو اس جگہ پر اگر جگہ آسانی کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی میسر نہ ہو تو حدود حرم کے اندر کسی بھی جگہ پر اگر انسان نوافل ادا کر لے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ اس گھر کو ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا کہ ظاہری طور پر کوئی نجاست گندگی نہ ہو، اور باطنی لحاظ سے ہر قسم کے کفر اور شرک ان چیزوں سے اسے پاک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری و ساری کر دیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم ربی میرے رب اجعل بنا هَٰذَا بَلَدًا اس شہر کو آمینہ امن والا، ورزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والے، من الثمرات پھلوں کی، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن، قال فرمایا ومن کفرا اور جس نے کفر کیا، فأمتعوہ اس کو نفع دوں گا، قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر استرہ اس کو مجبور کروں گا، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس اور وہ بری جگہ ہے مسیل لوٹنے کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس شہر کو امن کا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو کوئی ان میں سے ایمان لاوے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، قال ومن کفر فأمتعوہ قلیلا فرمایا اور جو کفر کرے اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں، ثم استرہ الی عذاب النار پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، وبئس المصیر اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی، تو دعا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تو مکہ مکرمہ کے متعلق ذکر فرمایا کہ اس شہر کو آپ امن کی جگہ بنا دیں اور اس کے رہنے والوں کو اے اللہ تو وافر مقدار کے اندر رزق عطا فرما۔ تو اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر لفظ ھذا بلدہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بلدہ اس کے شروع کے اندر الف لام اس معرفہ کی علامت موجود نہیں، بلکہ یہاں پر یہ بلدہ یہ نکرہ بن رہا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو تذکرہ ہے تو اس مقام کے اوپر سورۃ ابراہیم میں تو وہاں پر الفاظ ذکر فرمائے تھے ھذا البلد آمینہ، وہاں پر بلد کے شروع کے اندر الف لام کا جو اس میں معرفہ کی علامت ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب ان دونوں کے اندر اختلاف کیا ہے تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ انہیں اس مقام کے اوپر مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ کر واپس پلٹے تو اس کے بعد جو یہاں پر مذکور سورۃ بقرہ آیت نمبر 126 کے اندر جو یہ دعا ہے جو ہمارے آج درس کا حصہ ہے، تو
اس وقت مکہ مکرمہ شہر آباد نہ تھا بلکہ وہ ویران جگہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک ویران جگہ کے اوپر چھوڑ کر واپس پلٹے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ تو جب یہ شہر آباد نہ ہوا تھا تو یہ اس وقت کی دعا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی دعا کے اندر الفاظ کا استعمال فرمایا تو اس میں عام کا نکرہ کا لفظ استعمال فرما دیا لفظ بلد کے لیے، اور جب دوسری مرتبہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ جو صورت ابراہیم کے اندر ہے، تو اس وقت وہ بستی آباد ہو چکی تھی، شہر کی شکل اختیار کر چکی تھی، تو اس لیے وہاں پر اس میں مرفع کے لفظ کا استعمال فرمایا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اپنی دعا کے اندر جو ذکر فرمایا کہ آپ اے اللہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا، میرے گھر والوں کو رزق عطا فرما، اور کن لوگوں کو کہ جو اے اللہ تیرے اوپر ایمان لانے والے، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھنے والے، ان کے لیے اے اللہ تو ان کے لیے امن کی جگہ اور وافر مقدار کے اندر رزق عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اہل ایمان کی شرط لگا دی۔ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلے تذکرے کے اندر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی کہ اے اللہ آپ کا وعدہ میری اولاد کو بھی پہنچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قید لگائی کہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تو یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں وعدہ یہاں پر بھی میری دعا ظالموں کے لیے نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے اہل ایمان کی تخصیص فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کہ جس نے کفر اختیار کیا تو اس کو بھی میں نفع پہنچاؤں گا تھوڑا بہت۔ یعنی یہ دنیا جو رزق کے معاملات ہیں، یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب فرمایا کہ رزق تو میں کفار کو بھی دوں گا، کہ یہاں پر آپ نے رزق کے حوالے سے دعا کی تو یہ رزق کافروں کو بھی ملے گا جس نے کفر کیا، میرا انکار کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، آخرت کے دن کا انکار کیا۔ لیکن پچھلی جو آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی تنقیر فرمائی تھی تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی تھی، امامت تھی، تو وہ امامت اہل باطل کو نہیں پہنچ سکتی، اور یہاں پر جو رزق کا معاملہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انہیں بھی پہنچ جائے گا، وہ اہل کفر کرنے والوں کو بھی پہنچے گا لیکن تھوڑا بہت پہنچے گا، دنیا کے اندر وہ فائدہ اٹھائیں گے لیکن اس کے بعد انہیں پھر زبردستی جھانک دیا جائے گا جہنم کی طرف۔ تو آج